کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے، پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابرہہ گورنر جو حاکم تھا یمن کے شاہی حبشہ نجاشی کی طرف سے، یہ وہ نجاشی نہیں تھا جس کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام نے ہجرت کی، بلکہ اس کے والد نجاشی نے یمن کا کچھ حصہ فتح کیا ہوا تھا۔ وہاں اس نے اپنا حاکم بھیجا ہوا تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ ابرہہ نجاشی کا حاکم تھا۔ یمن میں وہ دیکھتا ہر سال اس کے لوگ شمال کی طرف جاتے ہیں، تو وہ پوچھتا کہ تم لوگ کہاں جاتے ہو؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حج پہ جا رہے ہیں۔ وہ بولتا کیوں، وہاں پر کیا ہے؟ لوگ بتاتے وہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے گھر بناؤں گا جو تمہارے اللہ کے کعبہ سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا، تو تم لوگوں کو حج کے لیے دور نہیں جانا پڑا کرے گا۔ تو وہ بہت بڑا گرجا گھر یعنی کلیسیا تعمیر کرواتا ہے یمن کے شہر سینا میں، کیونکہ وہ عیسائی تھا۔ تعمیر کروانے کے بعد وہ عیسائیوں کا سب سے بڑا گرجا گھر بن گیا۔ جزیہ نما عرب میں وہ کہتا تھا کہ تم سب کو یہاں ہی آنا ہوگا۔ شمال میں کعبہ جانے کی بجائے وہ چاہتا تھا کہ وہاں لوگوں کا میلہ لگ جائے۔ بہت سی وجوہات کی بنا پر وہاں عبادت کرنے کے لیے، کاروباری وجہ کی بنا پر۔ اگلے سال پھر یمن کے لوگ جب حج کرنے کے لیے کعبہ چلے گئے تو اس کو بہت غصہ آیا، اور غصے میں آ کے اس نے قسم کھائی کہ میں گھر یعنی کعبہ کو ہی مٹا دوں گا، پھر اس کے یہ لوگ میرے بنائے ہوئے گھر میں ہی آئیں گے۔ اور کہنے لگا کہ میرے پاس بہت بڑا ہاتھی ہے، ہم اس کو لے کے جائیں گے اور اپنی فوج کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد وہ اپنی فوج کو جمع کرتا ہے اور ہاتھی کو لے کے کعبہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اپنی فوج کے ساتھ، جس میں کہیں پہ 8 ہاتھی کا ذکر سننے کو ملتا ہے اور کہیں پہ 20 ہاتھی لکھا ہوا ہے، لیکن زیادہ تر روایات کے مطابق وہاں صرف ایک بڑا ہاتھی تھا، باقی اونٹ وغیرہ کا ذکر ملتا ہے۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ نہیں، بہت سے ہاتھیوں کی پوری فوج تھی، لیکن قرآن مجید میں صرف ایک ہاتھی کا ذکر ہے، اور وہاں فوجیں تھی جو ہاتھی کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے عرب جانے کے لیے دورہ رہنما رکھا تھا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کی طرف جانا شروع کیا۔ جب وہ طائف کے قریب پہنچے تو وہ ایک قاصد بھیجتے ہیں کہ جاؤ مکہ کے سردار کے پاس، ان سے کہو کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم آ رہے ہیں، ہم کعبہ کو ڈھائیں گے اور واپس لوٹ جائیں گے۔ تو عبد المطلب جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ ان تک خبر پہنچائی گئی کہ وہ خانہ کعبہ کو معاذ اللہ ڈھانے آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کو آنے دو۔ اور ابرہہ پوری فوج کے ساتھ آیا۔ جب وہ مکہ مکرمہ پہنچے تو اس نے عرب کے سرداروں کے مال مویشی اپنے قبضے میں لے لی، جس میں 200 سے بھی زیادہ اونٹ اور بھیڑیں تھی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے ان کے ایک ساتھی سے فرمایا کہ اگر تم کعبہ ڈھا سکتے ہو تو ڈھا کے دکھاؤ، لیکن ہمارے مال مویشی ہمیں واپس چاہیے۔ تو وہ آدمی آپ کو ابرہہ کے پاس لے گیا۔ عبد المطلب کی شخصیت زبردست تھی، آپ نہایت روبدار آدمی تھے۔ آپ اتنی روبدار شخصیت کے مالک تھے کہ آپ کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا کہ آپ سردار ہیں۔ لہٰذا کہا جاتا ہے کہ جب آپ خیمے میں داخل ہوئے تو ابرہہ آپ سے متاثر ہو گیا، اتنے حسین اور ہُوبرو۔ تو ابرہہ آپ کی تعظیم میں اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ وہ آپ سے کہتا کہ مجھے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں، آپ بس یہاں سے چلے جائیں، میں آپ کے گھر کو ڈھا دوں گا۔ مجھے آپ سے ذاتی کوئی مسئلہ نہیں، میں بس آپ کی عبادت گاہ کو ڈھانا چاہتا ہوں۔ پھر عبد المطلب نے فرمایا کہ میں آپ سے گھر کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا، میں آپ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ اس وقت ابرہہ نے آپ کے لیے احترام کو کھو دیا اور اس نے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو، میں تم سے تمہارے مقدس گھر کو چھین کے ڈھانے آیا ہوں اور تم ہو کہ تمہیں اپنے مال کی پڑی ہے۔ ابرہہ تو سمجھا تھا کہ عبد المطلب اپنے کعبہ کے بارے میں بات کرنے آیا ہوگا، وہ اس لیے آپ کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا۔ لیکن جب آپ نے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا تو اس نے بولا کہ میں نے آپ کے لیے تمام احترام کھو دیا ہے۔ پھر عبد المطلب نے بہت ہی زبردست جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ کعبہ کا ایک مالک ہے جو کعبہ کی حفاظت فرمائے گا،
اور اونٹوں کا مالک میں ہوں، میرے مال کی حفاظت کا ذمہ میرا ہے۔ عبد المطلب کے جواب کی وجہ سے ابرہ نے اونٹ واپس کر دیے اور پھر قریش نے شہر چھوڑ دیا اور پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پہ پناہ گیر ہو گئے۔ بہت دعا کرنے کے بعد عبد المطلب کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ اس کے بعد عبد المطلب کعبے کے دروازے کو پکڑ کر اللہ سے التجا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم اس فوج سے نہیں لڑ سکتے، وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، ان کے پاس ہاتھی ہیں اور ہزاروں آدمی ہیں، آپ ہماری مدد کریں، آپ اس کی حفاظت فرمائیں۔ اتنے میں وہ لوگ کعبہ کی طرف بڑھنے لگے۔ ہاتھی نے مزید چلنے سے انکار کر دیا، ہاتھی رک گیا۔ بہت حیران کن بات تھی، انہوں نے ہاتھی کو مارنا شروع کر دیا لیکن ہاتھی مزید نہ چلا۔ انہوں نے جب اس کا رخ واپس موڑا تو ہاتھی بھاگ نکلا۔ جب انہوں نے اس کو روک کر پھر کعبہ کی طرف اس کا منہ کیا تو ہاتھی نے پھر چلنے سے انکار کر دیا۔ سبحان اللہ، کس نے روکا ہاتھی کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وہ یہ بحث کر رہے تھے کہ کیا کریں، اتنے میں پرندے آ گئے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ پرندے پتہ نہیں آسمان سے کس جانب سے نکل آئے ہیں۔ ان سب پرندوں کے پاس 3 کینکریاں تھی، ہر کینکری کی نوک بہت چھوٹی تھی۔ کینکریاں مٹی سے بنی ہوئی تھی اور بہت اونچائی سے جب ابابیل کے اس لشکر نے ابرہ کی فوج پہ زور سے حملہ کیا تو کینکریاں اتنی زور سے نیچے آئیں۔ آج ہم گریوٹی کے بارے میں پڑھتے ہیں اور بے شمار دنیاوی چیزوں کے بارے میں، واللہ اگر آپ سورۃ الفیل کی اس تشریح پر نگاہ ڈالیں تو آپ سمجھ جائیں گے جب اتنی اونچائی سے کینکریاں گرائی گئی تو کینکریاں لوگوں کے جسموں کو چیرتے ہوئے زمین پر گرتی اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو جاتے، اور لوگ دیکھتے رہے اور اونچی اونچی آواز میں کہہ رہے تھے کہ عبد المطلب نے کہا نہیں تھا کہ اللہ کعبے کا مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تمہیں یاد رکھنا ہوگا کہ اس دن سے لے کر آج تک کعبے کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہا ہے، تو یہ عذاب اس وقت اللہ کا بھیجا ہوا تھا۔ اور ان میں سے کچھ زخمی ہو گئے اور وہ واپس چلے گئے اور ان کو ایسی بیماری کا سامنا کرنا پڑا۔ ابرہ خود مشکل سے گرتا پڑتا سنال میں پہنچا اور نہایت دردناک عذاب میں گرفتار ہو کر یمن میں مرا۔ بہت بری موت ہوئی اس کی۔ یہ واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بالکل پہلے ہوا۔